أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بادشاہ، حقیقی پاک ذات، ہر عیب سے سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑھائی والا. اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے. وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا. اس کے سب سے اچھے نام ہیں. جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. سورہ حشر آیت 23-24. بے شک تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. 24واں روزہ آ چکا ہے جی، اور ان روزوں میں، اس رمضان میں ہماری ٹرانسمیشن کی یہی کوشش رہی کہ ہم مختلف ٹاپکس جو ہیں ان پہ ڈسکس کریں. اور میں، میری ٹیم، ہم سبھی لوگ اس چیز پہ بہت بات کرتے ہیں کہ جی کچھ بھی ہو جائے، کسی ایک انسان کو کوئی ایک بات سمجھ میں آ جائے تو ہماری جو ہے سکسیس وہ ہم اسے سمجھتے ہیں. اور آج بھی جو ٹاپک جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، انسان کی زندگی جو ہے یا اس کا جو زندہ رہنا ہے اس کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل سے ہی مکمل ہوتی ہے، ممکن ہوتی ہے.
اور ہم سبھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ یار کام کریں، رزق کمائیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں اور ہم ایک اچھے راستے پہ چلتے رہیں. لیکن وہیں پہ جب ہم جگاڑ بازی میں آ جائے، سوری ٹو سے لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب ہم جگاڑ میں لگ جاتے ہیں، ہم 2 نمبریاں شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم حلال کمانے کی بجائے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کئی دفعہ کہ ہم حرام کما رہے ہیں یا حلال کما رہے ہیں، کہ کس طرح سے ہم اس چیز کے اندر محو ہو گئے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم کیا زندگی میں وہ تمام خوشیاں حاصل کر لیں گے. بہت ساری باتیں کرنے والی اس پہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی غذا حرام. اس پہ بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. حرام حلال کی اس میں جب رمضان آتا ہے اوبویسلی مومنوں پہ وہ تمام حلال چیزیں جو ہر انسان ہر مسلمان کے لیے حلال ہیں وہ تھوڑے وقفے کے لیے روک دی جاتی ہیں اور مسلمان اس کو فالو کرتے ہیں، اس چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا روزہ ہے، ہم یہ نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، وہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں جو کہ ہماری پبلک بھی اس وجہ سے اکثر بات کرتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا. آپ نے ایک چیز خریدی، ایک جو دکاندار ہے یا جو ایک ریڑھی فروش ہے یا اور اس طرح کے لوگ ہیں جو ایک 10 روپے کی چیز کو 20 روپے کی بیچ رہے ہیں، تو کیا اس میں حرام کمائی شامل ہو جاتی ہے؟ کیا وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے کہ وہ اب حرام کما رہا ہے؟ اور کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ اب وہی ظاہر سی بات ہے وہ جب اس سے رزق کما رہے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بھی وہی کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان جو کھاتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں کس طرف لیڈ کرتی ہیں، ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہیں. تو ہم اپنے علماء کرام سے بالکل اس حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے. جو لوگ محنت کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے فلرش کرتے ہیں، وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالتا رہتا ہے، وہ کس طرح سے دنیا میں اپنا نام بناتے ہیں، ان کے بزنس میں یا ان کے چھوٹے سے کام میں. کیسی بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سے 5-10 سال پہلے چھوٹا سا اس نے ایک کام شروع کیا اور آج ماشاءاللہ وہ اتنا فلرش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا ہے، اس کی سرونگ اچھی ہے، وہ سارا کچھ، لیکن وہ جو ویلیو آف منی ہے، جو جس طرح سے وہ آپ کو سرو کر رہا ہے، جس ایمانداری سے وہ آپ کو وہ کھانا کھلا رہا ہے، اس پہ اس کو اللہ تعالیٰ کتنی برکت دیتے ہیں. یا بہت سارے برانڈز ہیں کپڑوں کے، جب وہ اس میں کوئی 2 نمبری نہیں کرتے ہیں. دنیا میں جب ہم کہیں جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے تو اگر کوئی ذرا سا ڈیفیکٹیو پیس ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر پرابلم ہوتا ہے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کئی دفعہ جو ہے وہ ڈیفیکٹیو پیس جو ہے وہ آپ کو لپیٹ کے پکڑا دیا جاتا ہے. اور اس میں پھر خاص طور سے رمضانوں میں جس طرح سے مہنگائی اوپر چلی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں رمضانوں میں مہنگائی کن چیزوں کے اوپر جاتی ہے؟ پھل ہو گئے، سبزیاں ہو گئی، گوشت ہو گیا، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، جو برانڈز ہیں بڑے بڑے، وہ کسی نے 25% آف لگایا ہوا ہے، کسی نے 30% آف لگایا ہوا ہے، کسی نے 40% آف لگایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی دی جائے. جو بڑے سٹورز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ رمضان اسپیشل آفرز چل رہی ہوتی ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کئی دفعہ اس چیز پہ بات بھی کرتا ہوں، اپنے علماء کرام سے بھی کرتا ہوں، اپنے فرینڈ سرکل میں بھی کرتا ہوں کہ ایک انسان ہے جو ایک ریڑھی لگاتا ہے یا ایک چھوٹا کام کرتا ہے تو وہ ساری زندگی اسی سرکل میں کیوں گھومتا رہتا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی 2 نمبریاں کر کے پیسے تو کما لیتا ہے رمضان میں، لیکن اس کے وہ پیسے اتنے بچتے کیوں نہیں ہیں، یا وہ اس سے اتنا سارا کچھ حاصل کیوں نہیں کر پاتا جو یہ ڈسکاؤنٹ دے کے بھی رمضان میں اتنا پروفٹ کما لیتے ہیں. تو بہت سارے ریزن ہیں اس حلال اور حرام کے بیچ میں جو ایک کمائی کا ذریعہ ہے جس سے رزق حاصل ہوتا ہے
اور جو رزق ہمارے بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے اور ان بچوں کے پیٹ سے اوبویسلی غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر، تو یہ تمام چیزیں کیسے لنکڈ ہوتی ہیں آپس میں، ان چیزوں کو آج ہم اپنے علماء کرام سے بھی ڈسکس کریں گے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی ڈسکس کریں گے. لیکن ہم پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں. آج ویسے ہی جس صورت کو پڑھا ہے ہمارے قاری اسد الحق صاحب نے، اس میں اللہ کی تعریف ہے.